الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان المجید وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر انبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز محترم ناظرین، ربیع الثانی کا مہینہ یعنی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی مہینے کی 11 تاریخ کو ایک عالمگیر شخصیت، آفاقیت اور مرجعیت والی شخصیت، جس کو دنیائے علم و فن اور اہل اسلام محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ تو اس نصف النہار سورج کی طرح ہیں جس کی روشنی شش جہات کو پہنچی ہوئی ہے۔ مکن پور شریف کے ایک شاعر نے آپ کی شان و بلندی کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ زمیں غوث اعظم، زماں غوث اعظم، پکارے ہے سارا جہاں غوث اعظم، صدا جس نے دی ہے جہاں غوث اعظم، تو پہنچے مدد کو وہاں غوث اعظم۔ سب سے پہلے ہم عالم انسانیت بالخصوص سنی مسلمانوں کو 11ویں شریف کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں دارالنور مکن پور شریف کی مقدس سرزمین سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم سرکار سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و شخصیت سے بے پناہ عقیدت رکھیں اور آپ کی شان و عظمت کے ترانے گائیں، آپ کی عظمت کو بیان کریں، آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کریں، آپ کی علمی غلغلہ، آپ کے تفقہ فی الدین، آپ کی تفقہ فی التفسیر اور آپ کے جو علوم ہیں ان کو بیان کر کے عوام و خواص تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کے علماء، مشائخ اور مفتیان اعظام کا یہ منشور رہا ہے کہ ہم اولیاء کرام و صوفیاء اعظام کی تاریخ اور سیرت کو پس پشت ڈال کر اولیاء کرام کی کرامات پر زیادہ زور دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس میں اولیاء کرام کی کرامات سننے کا جذبہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کسی اسٹیج پر جلسے پر اولیاء اعظام کی کرامات نہ بیان کریں تو پھر وہاں بیٹھے سامعین اور ناظرین بھی آپ کی تقریر سے فیضیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہمارے اندر رجحان اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ہی علماء ہی کا طور امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے کثرت سے اپنے بیانات میں اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر کیا اور ان کی زندگی کے وہ پہلو جن کا بیان کرنا از حد ضروری ہے، یعنی بزرگان دین کی زندگی کے وہ نمایاں پہلو کہ انہوں نے ان کی پیدائش کے وقت کے معاملات، ان کی تعلیم و تربیت، ان کا تفقہ فی الدین، ان کا خلوص، ان کا اخلاص، جذبہ الہیت، ان کی اللہ سے محبت، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، عبادات الہیہ، کثرت نوافل، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، نفس کشی، نفس پر غلبہ، نفس کو توڑنے کا طریقہ، زمین کو سے محبت، زمین پر چلنے کا طریقہ، زمین کے بسنے والے تمام انسان، چرند پرند، حیوانات ان کے تابع اور مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ کیا ان کے پاس ایسے معاملات تھے کہ اولیاء کرام سے انسان تو محبت کرتے ہی تھے، بقیہ زمین کی اور بھی مخلوق ان کے مطیع و فرما بردار تھی، ان کے حلقہ بگوش تھی۔ تو اولیاء کرام کے وہ نمایاں پہلو زندگی کے اکثر علماء فراموش کر دیتے ہیں اور کثرت سے ان کی کرامات کو ہی عوام کے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرامات تو زندگی کا ایک الگ پہلو ہے۔ اولیاء کرام کرامات کو ترجیح نہیں دیتے، ان کی زندگی میں کرامات کا کوئی خاص معیار نہیں ہوتا،
وہ تو بولتے ہیں کرامت ہو جاتی، وہ تو کہہ دیتے ہیں تو کرامت ہو جاتی، تو ان کے یہاں کرامت کا کوئی غلغلہ نہیں، کوئی شور نہیں۔ ہمارے لیے وہ کرامت ہے، ان کے لیے کرامت کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں، مقام قرب و اقرب میں قدم جمائے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزرتا ہے۔ وہ کرامت کرامت نہیں چلاتے، یہ تو ہمارا ہے معاملہ، وتیرہ ہے، ہم کرامت کرامت بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کے دن منانا، ان سے محبت کرنا، ان کے وصال کی تاریخ کو منانا، ان کے ایام کو، ان کے ایام میں اولیاء کرام کے ایام جیسے ان کے ولادت یا ان کے وفات کی تاریخ میں کثرت سے لوگوں کو جمع کرنا اور اس میں ایک محفل کا انعقاد کرنا، لوگوں کو جمع کر کے خطاب کرنا اور ایک خاص دن ان کے نام سے موسوم کر لینا، یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ لیکن بعض بیمار لوگ، نفسیاتی مریض، جن کو دل کی بیماری لگی ہوئی ہے، جب ایسے وقت ہمارے پاس آتے ہیں تو اہل سنت والجماعت میں خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں ولی اللہ کے عرس کی تاریخ قریب آ رہی ہے، تو ان کی پہلی تاریخ سے ان کے دلوں میں جو ولولہ، جو جذبہ محبت اور عقیدت انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے، اور ایک جوش و خروش ان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا وقت بہت قریب ہے، سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء کے عرس کی تاریخ بہت قریب ہے، سرکار سیدنا بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شاہ مدار کے عرس کی تاریخ بہت قریب ہے، حضور سرکار خواجہ غریب النواز کسی بھی ولی اللہ کے عرس کی تاریخ جب قریب آتی ہے تو ہم سنیوں کے یہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ وہاں خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے، کیا بنے گا، کیا تقسیم ہوگا، کیا لنگر میں اہتمام ہوگا، کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، کتنے غریبوں کو چادر اڑھائی جائے گی، کتنے مفلوق الحال کو لباس پیش کیا جائے گا، کتنے غربا اور مساکین کے گھروں میں راشن کا پیکج پہنچایا جائے گا۔ یہ اہل سنت کا وتیرہ رہا ہے۔ لیکن کچھ نفس پرست لوگ، نفسیاتی مریض لوگ جو قلب سے بیمار ہیں، مریض القلب ہیں، دل سے پریشان ہیں، وہ اولیاء اللہ کے عرس کی تاریخ میں تڑپنے لگتے ہیں۔ جس طرح سے 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے، پوری عالم انسانیت حضور کی ولادت کے دن کو بڑے جوش سے منانے کی کوشش کرتی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اس دن تڑپتا ہے شیطان کی طرح کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کرام و صالحین کے ماننے والے ہیں اور سچے پکے سنی ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، تو وہ اپنی جان، مال، تن، من، دھن، دامے، درمے، قدمے، سخنے، ہر اعتبار سے آگے قدم بڑھا کر اولیاء کرام کے یوم میں، یہ ان کے عرس کے دن میں، ان سے جو بھی اللہ نے جو استطاعت، طاقت، ہمت، مال دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، خرچ کر کے اس دن کو مناتے ہیں۔ اب اس دن میں کوئی ایسا غلط کام میری نظر میں تو نہیں ہوتا ہے جس پر کوئی فتویٰ دیا جائے، گمراہی کا فتویٰ دیا جائے کہ یہ محفل ہو رہی ہے تو لہٰذا محفل غلط ہے، آج کے دن کو محفل منعقد نہ کیجیے۔ اس محفل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ آ کر خود دیکھیں، بیٹھے آ کر، ہم آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں۔